السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، وقتاً فوقتاً ایک حدیث کا مذاکرہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں۔ آج ارادہ ہوا کہ اکابر کے کلام سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ مقصود افادہ عام ہے۔ سب سے پہلے بندے کو اس کی بہت ضرورت تھی، ضمناً دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس لیے چند باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے متعلق چند اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ بہت اہم باتیں ہیں، اکابر کے کلام میں تاثیر بھی ہوتی ہے، تو کچھ تشریح کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بعض لوگوں نے اس مہینے میں کچھ بری باتیں بڑھا رکھی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو یا بالکل علم نہیں ہے، یا ہے تو مگر کم ہے، یا جانتے بھی ہیں مگر احتیاط نہیں کرتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس مہینے میں بھی برے کاموں سے نہیں رکتے، سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس مہینے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو پہلے حلال تھیں، پھر جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں وہ کس قدر زیادہ حرام ہو گئی ہوں گی۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتلائی کہ لعلکم تتقون، روزہ اس واسطے ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ رمضان میں پہلے سے کتنا پرہیزگار ہو گیا۔ یہ اصل بات حضرت نے فرمائی ہے کہ رمضان آنے کے بعد ہر آدمی اپنا امتحان اور اپنا جائزہ خود لے کہ رمضان آنے سے پہلے میرے اندر کون سے گناہ تھے، اور رمضان آنے کے بعد کیا میں ان گناہوں سے بچ گیا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیا۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ پہلے کی حالت میں اور اب کی حالت میں کتنا فرق ہوا، یہ انسان کو جائزہ لینا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ بدنگاہی کو چھوڑ دیا یا نہیں، بدنگاہی کو چھوڑ دیا یا نہیں۔ ہمارے اس زمانے میں اگر اس لفظ کی تشریح کی جائے، موبائل کا استعمال پہلے میں کرتا تھا، وہ بھی بدنگاہی ہے، غلط استعمال کرتا تھا۔ اب جب رمضان آ چکا ہے تو کیا میری آنکھیں پہلے کی طرح اب بھی غلط دیکھ رہی ہے، یا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ غیبت سے یعنی کسی کو پیٹھ پیچھے برا کہنے سے رکا یا نہیں۔ پہلے بھی ہماری مجلسیں لگتی تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، تو کسی کا ذکر آتا تو اس کا برا ذکر شروع ہو جاتا۔ اب رمضان میں بھی ہماری محفلیں لگتی ہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب بھی ہم کسی کا ذکر آنے سے اسی طرح کی برائی کا ذکر اس کا کر رہے ہیں، یا ہم رمضان کا خیال کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ہم بچا لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت نے توجہ دلائی ہے کہ غیبت سے یعنی کسی کو پیٹھ پیچھے برا کہنے سے رکا یا نہیں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، یعنی عمومی حالت حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، دونوں حالتیں ایک سی ہیں، کسی بات میں کچھ کمی نہیں ہوئی، بس فقط ایک کام یہ کیا کہ کھانا کھانے کے وقت بدل دیے ہیں۔ عمومی حالت حضرت نے لکھا ہے کہ ہم نے کھانا کھانے کی حالت وقت بدل دیے ہیں، بس کچھ کھانے میں کمی بھی نہیں کی، جتنا پہلے کھاتے تھے اتنا ہی رمضان میں بھی کھاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں حضرت کہ غرض کے اللہ تعالیٰ نے تو روزہ اس واسطے ہم پر فرض کیا تھا کہ برائیاں کم ہو جائیں، مگر لوگوں نے کچھ بھی کم نہ کی۔ تو یہ عمومی حالت حضرت لکھنے کے بعد اللہ والوں کا حال حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اللہ والے تو کھانا بھی اس مہینے میں
پہلے سے کم کھاتے ہیں، اور بعض تو فقط اتنا ہی کھاتے ہیں کہ اس سے زندگی باقی رہے۔ اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ عام مہینوں میں جتنا کھاتے ہیں رمضان میں اس کھانے میں بھی کمی کر لیتے ہیں، اور بعض تو اور زیادہ آگے بڑھ کر صرف اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس سے زندہ رہ سکیں، اور اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیشہ اچھی طرح کھایا، ایک مہینہ عبادت ہی کے واسطے سے ہی، اسی وجہ سے تو انہوں نے کچھ حاصل بھی کر لیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان اکابر نے، اللہ والوں نے رمضان کا خیال کیا، خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، رمضان کا خیال کرتے ہوئے عام دنوں سے کچھ کم بھی کھایا، تو ان لوگوں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ غرض کہ ان لوگوں نے کھانے میں بھی کمی کر دی، مگر یہ بات ضروری نہیں، ایک ثواب کا کام ہے۔ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ کہیں یوں نہ ہو کہ ہر آدمی کھانے میں اتنا کم کر دے کہ اصل عبادت ہی پہ فرق پڑے۔ اس واسطے اس خدشے کے خاطر حضرت آگے لکھتے ہیں کہ مگر یہ بات ضروری نہیں، یعنی اکابر نے جو کھانے میں کمی کر دی ہے، ہر آدمی اسے ٹرائی کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ ایک ثواب کا کام ہے، اس کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑے دیندار ہیں، یہ ہر شخص سے نہیں ہو سکتا۔ تو کھانے کی بات تو چھوڑو، جو کھا رہے ہو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ مگر گناہ تو چھوڑ دو، خیر کھانا اگر پہلے کے برابر ہی کھاؤ تو جائز ہے، مگر گناہ تو کسی طرح جائز نہیں۔ تو بڑی اچھی بات حضرت نے یہاں لکھی ہے کہ کھانے کی بات تو چھوڑو، اللہ کی نعمتیں کھانے والا کھائے، وہ بھی عبادت سمجھ کے کھائے، عبادت کرنے میں اسے طاقت اور قوت ملے اس واسطے کھائے، لیکن گناہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ دن بھر گناہوں میں گھرے رہتے ہیں، بلکہ بعضے تو رمضان میں اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت نے آگے بڑی بات لکھی ہے کہ بعضے تو رمضان میں اور زیادہ گناہ کر لیتے ہیں۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ صبح کی نماز اس مہینے میں اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں؟ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اس نماز کو تو وقت سے دیر کر کے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اپنے زمانے کا حال لکھتے ہیں، یا بعض علاقوں کی حالت لکھتے ہیں کہ وہ لوگ نماز کو بہت دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ آج کل تو عموماً ایسا نہیں ہو رہا ہے، عموماً لوگ جو ہے جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر دیر کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس پر حضرت نے یہاں لکھا ہے۔ اور آگے حضرت ایک بہت بڑی بات لکھ رہے ہیں کہ بہتروں کی تو قضا ہوتی ہے، اور قضا نہ بھی ہو تو اتنی دیر تو ضرور ہو ہی جاتی ہے کہ جس سے جماعت رہ جاتی ہے۔ یعنی آدمی نماز میں اتنا فرق کر لیتا ہے فجر کی نماز میں کہ یا تو قضا کر دیتا ہے، قضا نہیں کرتا تو کم سے کم ایسا تو ہوتا ہے کہ آدمی جماعت چھوڑ کر پڑھنے لگتا ہے۔ اور آج کل تو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں جماعت مسجد میں جانے کی بات تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جماعت اگر گھر کی ہم کر رہے ہیں تو جتنا ہو سکے جلدی پڑھ لیں اور اس کا اہتمام کریں، وقت کا لحاظ کریں جس وقت میں پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ خوش ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بڑا تعجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا، بھلا فقط روزہ اس کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بخشش کو اس قدر بڑھا دیا کہ 10 گنا ثواب دینے کا وعدہ فرما لیا، اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کو 10 گنا کرنے پر بھی ہمارے گناہ ہی زیادہ رہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ایک نیکی کا ثواب 10 حصے بڑھا کر دینے کا وعدہ فرما لیے ہیں، اور ہماری ایک نیکی کا ثواب 10 حصے بڑھا کر دینے کے باوجود ہماری نیکیاں نہیں بڑھ رہی ہیں، گناہ ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نیکیاں بڑھی رہتی، اور اس کو بھی اگر جانے دیجیے تو برابر تو رہتی۔ حضرت لکھتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ نیکیاں بڑھی رہتی اور اس کو بھی اگر جانے دیجیے تو برابر تو رہتی، کیونکہ اس حالت میں بھی ان کے یہاں نیکیاں ہی زیادہ سمجھی جاتی، اس لیے کہ ان کی مہربانی ان کے غصے سے بہت بڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ جب برائیاں اور بھلائیاں دونوں برابر ہوں گی تب بھی رحمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھلائیوں ہی پر نظر کریں گے، اور جب ہماری یہ حالت ہے کہ وہ تو ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتے ہیں اور پھر بھی ہمارے گناہ ہی بڑھے ہوئے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا۔ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے، اگر ہمیشہ ہم گناہوں کو گھٹا نہیں سکتے تو رمضان میں تو ایسا کر لیا کیجئے۔ بڑی اچھی سوچ حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہے
کہ ہماری یہ حالت ہے کہ وہ تو ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتے ہیں اور پھر بھی ہمارے گناہ ہی بڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حل ہونا؟ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے، اگر ہمیشہ ہم گناہوں کو گھٹا نہیں سکتے تو رمضان میں تو ایسا کر لیا کیجئے۔ تو حضرت نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو ہم گھٹا نہیں سکتے، شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو کم از کم رمضان کا خیال کر کے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ بے شمار گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ اس وقت جو ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے موبائل کو تو ہم عموماً گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیے ہیں، ٹائم پاس کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر لیا ہے۔ یوٹیوب کے ویڈیو ہوں یا فیس بک ہو یا واٹس ایپ پہ آنے والے گپ شپ کی باتیں ہوں، ویڈیو ہوں، اسے ہم دیکھ کر اپنا وقت بتاتے ہیں۔ کتنی بڑی بری بات ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت بتا لیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم قرآن شریف پڑھنا سیکھتے، یا جن کو آتا ہے وہ پڑھ کے قرآن شریف زیادہ سے زیادہ اس وقت پڑھنے کی کوشش کرتے، منزلوں کی کوئی ترتیب بنا لیتے یا کوئی بھی شکل اپناتے جس سے ہمارا قرآن زیادہ سے زیادہ ہوتا۔ یا جن کو نہیں آ رہا ہے تو اس رمضان کی برکت سے ایک مہینے میں کافی حصہ ہے، اور لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی چل رہا ہے، تو ہم اپنا یہ وقت جو ہے قیمتی بنانے کے لیے قرآن کریم کے جو گرامرز ہیں، قرآن کریم کے جو قواعد ہیں، نورانی قاعدہ وغیرہ، اس میں اگر ہم اپنا وقت بتائیں گے تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے ہم آسانی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیں گے۔ تو ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں بتائیں۔ صرف بھوکا رہنے سے، کھانے پینے کا وقت بدل لینے سے روزے کے اندر خاص کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ بھوکا ہے اسی طرح سے وہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس طرح ہم عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صرف بھوکا رہے، گناہوں سے بچا نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کو اصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر و اذکار اور تلاوت میں اپنے اوقات صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔